بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب کا انصاف یہ تاریخی کہانی ہے۔ مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان پر صدیوں تک حکومت کی ہے۔ کس قدر روبرو ہوگا وہ منظر جب ہندوستان کی راجدھانی دہلی پر اسلامی پرچم لہراتا تھا۔ مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کی صرف زمین ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ انصاف اور عدل کے روح پرور مناظر اس دور میں دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک کوتوال جس کا نام ابراہیم خاں تھا، بنارس میں حکومت کرتا تھا۔ بنارس کے ایک محلے میں ایک ہندو گھرانہ تھا جس کے سربراہ پنڈت لالا رام تھے۔ ان کی ایک بڑی حسین لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ کوتوال کو خبر مل گئی کہ یہ لڑکی حسن کا مجسمہ ہے۔ اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے لالا رام کو بلوایا۔ پنڈت جی کوتوالی گئے۔ کوتوال نے ساری بات کہہ دی اور کہا، 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد شکنتلا کا ڈولا سجا کر میرے یہاں پہنچا دینا۔ پنڈت لالا رام رونے لگے مگر کوتوال پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ لالا رام بہت رنجیدہ رہنے لگے۔ جب گھر والوں نے بہت ضد کی تو سارا قصہ کہہ سنایا۔ شکنتلا اور اس کی ماتا جی بھی رونے لگیں۔ پنڈت لالا رام نے کہا کہ کیوں نہ ہم گنگا جی کی لہروں میں ڈوب جائیں۔ پنڈت جی بھاگنا ہی چاہتے تھے کہ شکنتلا نے قدم پکڑ لیے اور کہا، بابو جی آشا نہ توڑو، وقت سے پہلے ہم کو یتیم نہ بناؤ۔ بھگوان کی کرپا ہوئی تو یہ گرہ کٹ جائے گی۔ اگر ایسا برا وقت آ ہی گیا تو ہم سب ایک ساتھ گنگا جی کے چرنوں میں اپنا شرن بہائیں گے۔ شکنتلا نے اپنے پتا جی سے کہا، آپ کوتوال سے جا کر کہیے کہ ہم کو 1 مہینے کی مہلت دو تاکہ ہم ڈولا سجانے کا انتظام کر لیں۔ پنڈت جی گئے اور کوتوال اس بات پر راضی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ شکنتلا نے پنڈت جی سے کہا کہ ایسا جوڑا بنوا دو جیسا مغل شہزادے پہنا کرتے ہیں۔ جوڑا بن کر آ گیا اور شکنتلا گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے سناٹے میں غائب ہو گئیں۔ گھر والوں کو تاکید تھی کہ خبردار کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، میں 1 مہینے کے اندر واپس آ جاؤں گی۔ شکنتلا سفر کرتی ہوئی بھارت کی راجدھانی دہلی پہنچی۔ جمعے کا دن تھا، لوگ نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وقت آیا اور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہانہ کروفر کے ساتھ جامع مسجد تشریف لائے۔ نماز پڑھ کر نکلنے لگے تو دور سے آئے ہوئے فریادی اپنی عرضیاں پیش کرنے لگے۔ شہنشاہ نے جواب دیا۔ لکھنے والے لکھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ سب سے نیچی سیڑھی پر ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر پڑی فوراً جھک گئی اور حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے دربار خاص میں پیش کرو۔ شہزادہ دربار خاص میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے نیچے نظر کیے ہوئے کہا، دربار فوراً خالی کر دیا جائے۔ دربار خالی ہونے کے بعد عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنی چادر بڑھاتے ہوئے فرمایا، لو بیٹی چادر اوڑھ لو۔ غیر آدمیوں کے سامنے بے پردہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان سناٹے میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، گھبراؤ نہیں، اپنے عورت ہونے کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے ہی یہاں بیٹھا ہوں۔ اب شکنتلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے فرمایا، جاؤ اپنے باپ سے کہو ڈولا سجا کر تاریخ معین پر کوتوالی پہنچا دیں۔ شکنتلا کو بڑا تعجب ہوا مگر اس کو یقین تھا کہ اس میں کوئی راز ہے۔ وہ چلی آئی
اور باپ سے کہہ دیا میرے پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ تاریخ آئی اور شکنتلا کا ڈولہ سجا کر کوتوالی پہنچایا گیا۔ کوتوال بڑا خوش تھا۔ فقیروں کو پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ جب کوتوال خود پیسے لٹانے نکلا تو ایک فقیر نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے بھی بھیک مل جائے۔ کوتوال نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ زمین پر گرے ہوئے پیسے کیوں نہیں اٹھاتا؟ فقیر بولا حضور میں آپ کے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں۔ کوتوال نے کہا کہ اچھا وے لے، نہیں مانتا لے۔ یہ کہہ کے پیسے دینے لگا۔ فقیر نے جھٹ اپنا اوپری لباس اتار پھینکا۔ اب سامنے فقیر نہیں تھا، شہنشاہ عالمگیر کھڑے تھے۔ شہنشاہ کے ظاہر ہوتے ہی دہلی سے آئی ہوئی ساری فوج نے گھیرا ڈال دیا۔ کوتوال کانپ اٹھا۔ حضرت عالمگیر علیہ رحمہ نے فرمایا کیوں بے، تجھے اسی کرتوت کے لیے بنارس بھیجا تھا کہ دن دہاڑے میری رعایا کی آبرو لوٹے۔ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ بادشاہ کے اشارہ کرتے ہی کوتوال کو گرفتار کر لیا گیا اور شہنشاہ کے حکم سے اسی وقت 2 ہاتھیوں کو بلایا گیا اور کوتوال کی دونوں ٹانگیں دونوں ہاتھیوں کے اگلے پیر سے باندھ کر ہاتھیوں کو دوڑایا گیا۔ کوتوال کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بنارس کے رہنے والوں نے بادشاہ کا انصاف دیکھا۔ شکنتلا کا ڈولہ گھر واپس گیا۔ بادشاہ نے گھر پہنچ کر کہا بیٹی پانی پلاؤ، میں اسی دن سے پیاسا ہوں جس دن تم نے اپنی داستان سنائی تھی۔ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کے گھر جس جگہ عالمگیر علیہ رحمہ نے نماز پڑھی تھی وہ جگہ لالا رام نے بڑی خوشی سے مسجد کو وقف کر دی۔ اس جگہ مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد گنگا کے کنارے آج بھی موجود ہے اور اس کو دھریرا کی مسجد کہتے ہیں۔ آج کے ہندو حکمرانوں کو مسلم بادشاہ کے عدل و انصاف سے سبق لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی بیان اگر پسند آیا ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔